کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ جو بھی ان کے در پر آتا خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ ان کے دسترخوان پر برکتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ آؤ آج تمہیں ایک ایسا حقیقی واقعہ سناؤں جسے سن کر تمہارا دل بھی تڑپ اٹھے گا، آنکھیں بھیگ جائیں گی اور ایمان کی روشنی سے تمہارا سینہ بھر جائے گا۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں اپنے علم اور کرامات کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ ان کی بارگاہ میں ہر روز دور دور سے لوگ آتے، کوئی علم حاصل کرنے، کوئی مسائل کا حل پوچھنے اور کوئی اپنی دلی حاجت لے کر۔ ان کے دسترخوان کی بھی اپنی الگ ہی شان تھی۔ ہر آنے والا مہمان وہاں سے کبھی بھوکا نہیں لوٹا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنم 470 ہجری میں ایران کے جائلان گیلان شہر میں ہوا۔ آپ کا نسب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ آپ کو غوث اعظم، بڑا مددگار اور پیرانے پیر کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ نہ صرف ایک بڑے عالم تھے بلکہ آپ کی کراماتیں بھی مشہور تھیں۔ آپ کی زندگی عبادت، تعلیم اور فقر کی مثال تھی۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کے دسترخوان پر بٹھائے گئے ہر شخص کا پیٹ بھر جاتا، چاہے جتنے بھی مہمان آ جائیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ سن 11ویں صدی کا زمانہ تھا۔ بغداد اس وقت صرف علم اور تجارت کا مرکز ہی نہیں تھا بلکہ روحانی برکتوں کا بھی گہوارہ تھا۔ اسی دور میں غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ ان کے کرامات اور روحانی اثرات سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بدل رہی تھی۔ رات کے گھنے سائے بغداد کی تنگ گلیوں پر اتر چکے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا مدہوش کرنے والی سکونیت بکھیر رہی تھی۔ لیکن شہر کے ایک کونے میں دو مسافر بھٹک رہے تھے، پریشان، بھوکے، اور اسی دور میں یوسف اور سلیم نام کے دو مسافر تجارت کے سلسلے میں بغداد کی جانب روانہ ہوئے۔ دونوں ہی تجارت کے سلسلے میں بغداد پہنچے تھے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جس کام کے لیے آئے تھے وہ ناکام ہو چکا تھا، اور اب ان کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ کھانے کو کچھ۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ آخر مدد کہاں سے ملے گی۔ ان کا تعلق دمشق کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں وہ چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے، مگر اس بار ان کا سفر مشکلات سے بھرا تھا۔ تپتی دھوپ، سوکھتے ہونٹ، خالی تھیلیاں اور بھوک سے بے حال جسم۔ وہ دونوں چلتے چلتے بے حال ہو چکے تھے۔ راستے میں کوئی مددگار نہیں تھا، نہ کھانے کو کچھ بچا تھا نہ پینے کو پانی۔ جب بھوک اپنی آخری حد کو چھونے لگی تو یوسف بولا، سلیم بھائی، اگر جلد ہی کچھ کھانے کو نہیں ملا تو شاید ہم بغداد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سلیم، جس نے کئی میل کا سفر بنا کچھ کھائے پیے طے کیا تھا، تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اللہ رحم کرے، بس کسی نیک انسان کی مہربانی مل جائے تو پیٹ کی آگ بجھ جائے۔ بغداد کی روشن زمین اور ایک نورانی منظر، آخرکار سورج ڈھل چکا تھا، اندھیرا ہونے لگا تھا، اور جب دونوں مسافروں نے بغداد کی سرزمین پر قدم رکھا تو اچانک ان کی نظر ایک روشن گھرانے پر پڑی۔ وہاں سے عجیب طرح کی روحانی روشنی نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر ایک عجیب تسکین اور اطمینان تھا۔ مسافر دونوں حیران تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جب انہوں نے پاس جا کر کسی سے پوچھا تو جواب ملا، یہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ یہاں ہر بھوکے کو کھانا ملتا ہے، ہر پریشان کو سکون ملتا ہے، اور ہر مایوس کو امید ملتی ہے۔
थके मांदे भूखे प्यासे ये दोनों मुसाफिर गौसे आजम की खानकाह की तरफ बढ़े। जब अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। एक बड़ा दस्तरख्वान बिछा था जिस पर हर तरह के लजीज खाने मौजूद थे। ताजा रोटियां, मीठे फल और शहद से भरी प्यालियां। वहां बैठने वाले हर मेहमान को जी भरकर खिलाया जा रहा था। अगर आज कोई हम पर रहम कर दे और हमें पेट भरने को मिल जाए तो अल्लाह का कितना बड़ा करम होगा। राह चलते चलते उन्हें गौसे आजम के दरगाह का रास्ता मिला। वो दरवाजे पर पहुंचे और अंदर दाखिल हुए। हजरत गौसे आजम ने दोनों की हालत देखी और मुस्कुराते हुए फरमाया, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और मेरे दस्तरख्वान पर कोई भूखा नहीं लौटता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक खिदमतगार दस्तरख्वान बिछाने लगा। देखते ही देखते तरह तरह के पकवान और इत्र की खुशबू से महकता हुआ खाना दस्तरख्वान पर सजा दिया गया। दोनों मुसाफिर आश्चर्य से देख रहे थे। उनके दिल में सवाल था, हमने देखा तो यहां कोई इंतजाम नहीं था, फिर यह खाना अचानक कहां से आ गया? हजरत गौसे आजम ने उनकी हैरत भरी आंखों को देखकर फरमाया, जब अल्लाह अपने नेक बंदों पर करम करता है तो दुनिया की तमाम ताकतें हैरान रह जाती हैं। भूखों को खाना खिलाना अल्लाह के सबसे अजीम अमल में से एक है। दोनों मुसाफिर ने खाना खाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ऐ सैयदी, हमने अपने जीवन में ऐसा रूहानी मंजर कभी नहीं देखा। आज हमने जाना कि अल्लाह के वली की नजर करम क्या होती है। गौसे आजम ने बस इतना फरमाया, जब नियत पाक और नियत नेक होती है तो अल्लाह अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। उस रात दोनों मुसाफिर सिर्फ पेट भरकर नहीं गए, बल्कि उनकी रूह भी उस करामत की बरकत से तृप्त हो गई। सुभान अल्लाह, यही है औलिया अल्लाह की पहचान। जहां भी जाएं करम की बारिश कर दें। चलते चलते जब वो दोनों थक गए तो एक पुराने से मकान के पास जा बैठे। यहां से एक अजीब सी रूहानी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि किसी वली का मुकाम है। तभी एक बुजुर्ग फकीर वहां से गुजरे और मुसाफिरों को देखकर मुस्कुराए। ऐ मुसाफिरों, अगर भूख लगी है तो गौसे आजम के दरवाजे पर जाओ, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गौसे आजम? उन दोनों की आंखें हैरानगी से फैल गईं। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम कौन नहीं जानता था। वो तो वो हकीकी सुल्तान थे जिनके करामातों की चर्चा दूर दूर तक थी। बिना सोचे समझे दोनों मुसाफिर उठ खड़े हुए और गौसे आजम के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही दोनों मुसाफिर गौसे आजम की चौखट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंदर से नूर की बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई घर नहीं, बल्कि जन्नत का कोई बाग है। उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ अजनबियों, तुम्हारा ही इंतजार था। मुसाफिरों के बदन में सिहरन दौड़ गई। क्या ये बुजुर्ग पहले से जानते थे कि हम आ रहे हैं? दरवाजा खुला और सामने वो हसीन चेहरा नजर आया जिसके बारे में लोग कहते थे कि अगर कोई एक बार देख ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। गौस ए आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों को अंदर बुलाया और कहा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम भूखे हो। मुसाफिरों की आंखें छलक पड़ी। वो दोनों फौरन गौसे आजम के कदमों में गिर पड़े। सैयदी, हमने ऐसा वली कभी नहीं देखा जो बिना पूछे दिल की बात जान ले। गौसे आजम ने प्यार भरी नजर से देखा और एक इशारा किया। अचानक पूरा कमरा एक अजीब रूहानी करामात का मंजर बन गया। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, वहां एक बड़ा दस्तरख्वान बिछा दिया गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई खाना नहीं था। मुसाफिरों के दिल में एक अजीब सा सवाल आया, क्या यह भी हमारी परीक्षा है? तभी गौसे आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहा,
یا اللہ تو ہی اپنے محبوبوں کو کھلانے والا ہے، اور اے مولا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، دسترخوان پر ایک عجیب سا جھلجھلا آ گیا۔ اچانک چاروں طرف سے نور نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کے پکوان دسترخوان پر حاضر ہو گئے۔ گرم گرم روٹیاں، خوشبودار کباب، حلوے اور ایسے ایسے کھانے جن کی مہک سے ہی روح ترپت ہو جائے۔ مسافروں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا کرامات ہے! غوث اعظم مسکرائے اور بولے، جب نیت پاک ہو، جب دل میں اللہ کا یقین ہو تو بھوک مٹانے والا وہی ہوتا ہے۔ یہ کھانا میں نے نہیں، میرے مولا نے بھیجا ہے۔ مسافروں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے سیدی، آپ نے ہمیں صرف کھانا ہی نہیں دیا بلکہ ہماری روح کو بھی ترپت کر دیا۔ جب دونوں مسافر کھانا کھا چکے تو غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خوش ہو اے حضرت، ہم آج اپنے نصیب پر رو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ایسے ولی کی زیارت نصیب ہوئی۔ غوث اعظم نے پیار سے کہا، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوکوں کو کھلانا۔ یہ دسترخوان کبھی ختم نہیں ہوگا اگر تم بھی کسی کے لیے یہی سوچ رکھو گے۔ مسافروں نے وعدہ کیا کہ وہ اس کرامات کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ یہ واقعہ صرف بھوک مٹانے کا نہیں تھا، یہ سب کر تھا، عبرت تھی اور کرامتوں کی دنیا کا ایک چھوٹا سا جھروکھا تھا۔ غوث اعظم کے دسترخوان پر آنے والے کبھی بھوکے نہیں لوٹے، مگر ساتھ ہی وہ دل کی بھوک بھی مٹا کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ! اللہ کے ولی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں کرم کی بارش کر دیتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ تمہارے دل تک پہنچا ہو تو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھو اور اس کرامت کو آگے پھیلاؤ۔ وہ دونوں مسافر اب صرف مسافر نہیں رہے تھے، وہ اب محض بھوک سے بے حال انسان نہیں تھے، بلکہ وہ اب روحانی دنیا کے اس دروازے تک پہنچ چکے تھے جہاں سے عشق الہی اور ولیوں کی رحمت برستی ہے۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی دسترخوان پر جمے ان پاک لقموں پر ٹکی تھیں جن کی مہک ان کی روح تک پہنچ رہی تھی۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے انہیں اشارہ کیا، بس اب کھانے پر مت ٹھہرو، دل کے اندر بھی یہ نور سمیٹ لو۔ مسافر کانپ اٹھے، اے سیدی، ہمیں اس نور کی پہچان کیسے ہوگی؟ غوث اعظم مسکرائے اور بولے، جب بھوک لگے تو صرف پیٹ کی بھوک مت دیکھو، دل کی بھوک بھی دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا کھلاؤ، اور اگر کوئی گمراہ ملے تو اسے روحانی دسترخوان تک لے آؤ۔ یہی اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ! کتنا عجیب نظریہ تھا۔ اب ان مسافروں کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ صرف کھانے کے لیے نہیں بلائے گئے تھے بلکہ ان کی تقدیر بدلنے کے لیے بلائے گئے تھے۔ جب وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگے تو غوث اعظم نے انہیں روکا، رکو، ابھی ایک امتحان باقی ہے۔ ان دونوں کے بدن میں ایک عجیب سا سحرن دوڑ گئی۔ کیا امتحان اے سیدی؟ غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، ان مسافروں پر بھی اپنا حق دکھا دے تاکہ یہ جان جائیں کہ تیرا کرم صرف روٹی پانی تک سیمت نہیں بلکہ یہ پوری کائنات تیرا کرشمہ ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ پورے ہوئے، اچانک وہ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ دونوں مسافر ایک عجیب سی کیفیت میں چلے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک کچھ منظر نظر آنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک نورانی سایہ نمودار ہوا، ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ غوث اعظم تھے، مگر یہ کون سا منظر تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ جو اندھیرے میں تھے غوث اعظم کے قریب آتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچتے ان پر نور برسنے لگتا اور ان کا اندھیرا ختم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر مسافر کانپ اٹھے۔ یا اللہ، کیا غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والوں پر ایسے رحمت ہوتی ہے؟
उनकी आंखों से आंसू जारी थे। अचानक सब कुछ पहले जैसा हो गया। गौसे आजम उनके सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखा, अल्लाह के वलियों की महफिल में आने का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता। यहां वो नसीब मिलते हैं जो कब्र में रोशनी का सबब बनते हैं। मुसाफिर अब समझ चुके थे कि उनका सफर किस लिए हुआ था। वो अब खाली हाथ नहीं लौट सकते थे। सैयदी, अब हम कहाँ जाएं? गौसे आजम मुस्कुराए। वहीं जाओ जहां से आए थे, मगर अब किसी भूखे को भूखा मत छोड़ना, किसी गलत राह पर चलने वाले को अकेला मत छोड़ना, और सबसे बड़ी बात, अब इस दस्तरख्वान की बरकत को सिर्फ खुद तक मत रखो, इसे फैलाओ। रात का वक़्त था, मगर उन दोनों मुसाफिरों की रूह में अब ऐसा नूर समा चुका था कि वो हर अंधेरे को रोशन करने के काबिल हो चुके थे। उन्होंने गौसे आजम के कदमों को चूमा, आंखों से बहते आंसुओं को अपने दिल में समेटा और बगदाद की गलियों में निकल पड़े। मगर अब उनकी मंजिल कुछ और थी। अब वो मुसाफिर नहीं रहे थे, अब वो गौसे आजम के दस्तरख्वान के सच्चे वाहिद बन चुके थे। अब उनके दिल में बस एक ही आवाज थी, या गौसे आजम मदद फरमा। यह वाकया सिर्फ उन दो मुसाफिरों का नहीं था, यह पैगाम हर उस इंसान के लिए है जो भटक रहा है, जो भूखा है, चाहे पेट की भूख हो या दिल की। गौसे आजम का दस्तरख्वान आज भी खुला है, वो दस्तरख्वान जो सिर्फ रोटियों का नहीं बल्कि रहमतों, करामातों और रूहानी नूर का है। जो भी सच्चे दिल से उनका दरवाज़ा खटखटाएगा वो खाली नहीं लौटेगा। अगर इस वाकये ने तुम्हारे दिल को हिला दिया हो तो गौसे आजम से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से जुड़ो और किसी भूखे, किसी मजबूर को कभी मायूस मत लौटने दो। या गौसे आजम हमारे दिलों को भी आपके दस्तरख्वान की तरह बरकत और करामत से भर दे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।